أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقالت طائفة وہ معنی اور قالت کا کیا معنی ہے؟ کہا. اور یہ قالت میں تے یہ کس لیے ہے؟ مؤنث کے لیے. قال مذکر کے لیے آتا ہے اور قالت مؤنث کے لیے آتا ہے. طائفۃ میں تے ہے تو یہ مؤنث ہے. وقالت اور کہا طائفۃ ایک جماعت نے. من اہل الکتاب من معنی سے اہل الکتاب اہل کتاب. وقالت طائفۃ اور کہتی ہے ایک جماعت من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. آمنو ایمان لے آؤ. بالذی اس کے ساتھ. الذی معنی وہ بالذی معنی با معنی ساتھ. بالذی اس کے ساتھ. انزلہ معنی نازل کیا جانا. انزلہ جو نازل ہوا ہے. علی الذین علی معنی پر. الذین معنی لوگ. علی الذین ان لوگوں پر. آمنو جو ایمان لائے ہے. وجہ النہار نہار معنی دن. لیل رات کو کہتے ہیں نہار دن کو کہتے ہیں. وجہ معنی چہرہ. وجہ معنی چہرہ. لیکن یہاں دن کا چہرہ یعنی دن کے صبح شروع میں. وجہ سے مراد شروع ہو گیا. وجہ النہار دن کے شروع میں. آمنو ایمان لاؤ. وجہ النہار صبح دن کے شروع میں. وکفرو اور کفر کرو. آخرہ اس کے آخر میں دن کے آخر میں کفر کرو. لعلہم تاکہ یہ لوگ یرجعون لوٹ جائے اسلام سے. یرجعون رجوع سے واپس آنا تاکہ اسلام سے یہ لوگ لوٹ جائیں. ولا تؤمنوا ومن اور لا معنی مت. تؤمنوا تم ایمان لاؤ. تا معنی تم
ولا تؤمنوا اور تم ایمان مت لاؤ، تم تصدیق مت کرو، الا مگر، الا کا معنی کیا ہے؟ مگر، لمن لام زیر لے لیے، من معنی جو، تبعہ اتباع سے ہے، تابعداری سے ہے، دینکم دین اور کم معنی تمہارے، ولا تؤمنوا اور تم تصدیق مت کرو، تم ایمان مت لاؤ، الا مگر ان لوگوں پر، مگر لمن ان لوگوں کے لیے، تبعہ جو تابعداری کرے، دینکم تمہارے دین کی، ولا تؤمنوا اور تم تصدیق مت کرو، ایمان مت لاؤ، الا مگر لمن ان پر، تبعہ دینکم جو تمہارے دین کی تابعداری کرے۔ قل یہ جواب ہے اس کا، قل آپ فرما دیجئے، ان الہدا بے شک ہدایت، ان معنی بے شک، ہدا معنی ہدایت، ان الہدا بے شک ہدایت، ہد اللہ وہ اللہ ہی کی ہدایت ہی ہے، این یؤتی یہ علیحدہ بات ہے، این یؤتی یہ اہل کتاب کی بات ہے، قل کے بعد اللہ کی طرف سے جواب تھا، ابھی این یؤتی یہ پھر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ این یؤتی ان معنی کیا ہے؟ کہ ان کا کیا معنی ہے؟ کہ حاضر دماغ، ان معنی کیا ہے؟ کہ حاضر ہونا ہے، ان کے یؤتی، یؤتی معنی کیا بنے گا؟ دیا جانا، این یؤتی کہ دیا جائے گا، این یؤتی کہ دیا جائے گا، احد کسی ایک کو، احد معنی کسی ایک، احد ایک کو بولتے ہیں تو احد کسی ایک کو، مثل کا کیا معنی بنے گا؟ مثال، اسی طرح، این یؤتی کہ دیا جائے گا، احد کسی ایک کو، مثل اسی طرح، ما جو اوتی تمہیں دیا گیا ہے، این یؤتی کہ دیا جائے گا، احد کسی ایک کو، مثل ما اوتی تم اس طرح جو تمہیں دیا گیا ہے، او یا، او کا کیا معنی ہے؟ یا، یحاجوکم کا کیا معنی بنے گا؟ جھگڑا کرنا، یحاج یہ بار بار گزرا ہے، او یحاجو بحث مباحثہ کرے، کم تمہارے ساتھ، جھگڑا کرے تمہارے ساتھ، او یحاجوکم یا جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ، عند ربکم، عند کا معنی ہاں، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، قل یہ پھر جواب ہے، قل آپ فرما دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، فضیلت، برتری، بہتری، ان الفضل بے شک فضیلت، بے شک فضل، بہتری، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ید کا معنی کیا ہے؟ ید معنی ہاتھ، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت میں ہے، یؤتیہ یؤتی دیتے اللہ، اس فضل کو، یؤتیہ دیتے اللہ اس فضل کو، من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ واسع علیم، واسع کا کیا مطلب ہے؟ وسیع، واسع وسیع، علیم علم والے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم والا ہے، یختص یختص مختص سے، مختص یختص مختص خاص کرنا، یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء اس کا کیا معنی بنے گا؟ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم اس کا کیا معنی بنے گا؟ فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا، عظیم آپ دیکھیں عظیم ہے، عظیماً بڑا، فضل فضل، ذو کا کیا معنی ہے؟ والا، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، وقالت طائفۃ اور کہتی ہے ایک جماعت، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس پر، انزل علی الذین آمنوا جو نازل ہوا ہے ایمان والوں پر، وجہ النہار صبح صبح دن کے شروع میں، وکفروا اور کفر کرو آخرہ اس کے آخر میں، لعلہم تاکہ یہ لوگ یرجعون اسلام سے لوٹ جائے، واپس آ جائے، ولا تؤمنوا اور تم تصدیق مت کرو، الا مگر لمن ان لوگ کے لیے، تبع دینکم جو تمہارے دین کی تابعداری کرے، جو تمہاری بات مانے، قل فرما دیجئے، ان الہدا بے شک ہدایت، ہد اللہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، این یؤتی کہ دیا جائے گا، احد کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم جس طرح تمہیں مقام دیا گیا ہے، او یحاجوکم یا جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، قل فرما دیجئے، ان الفضل بے شک فضیلت، بہتری، برتری، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قدرت میں ہے، یؤتیہ دیتا ہے اس فضل کو، من یشاء جس کو چاہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم والا ہے، یختص مختص کرتا ہے، برحمتہ
اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وقالت طائفۃ اور کہتی ہے ایک جماعت من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس پر، انزل علی الذین آمنوا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، وجہ نہار دن کے شروع میں صبح صبح، وکفروا اور کفر کرو آخر اس کے آخر میں، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوٹ جائے واپس آ جائے، ولا تؤمنوا اور تم تصدیق مت کرو، الا لمن تبع مگر ان کے لیے جو تابعداری کریں، دینکم تمہارے دین کی، قل آپ فرما دیجئے ان الہدی بے شک ہدایت، ہدی اللہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتی کہ دیا جائے گا، احد کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم جس طرح فضیلت اور مقام تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم یا جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، قل آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ فضیلت برتری اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم والا ہے، یختص برحمتی خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آج کے سبق میں اہل کتاب کی چکر بازی کا ذکر ہے۔ یہ جو چکر بازی کر رہے اہل کتاب کی، وہ یہ چکر بازی ہے جس طرح یعنی کسی کو کہے، یہ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ صبح صبح ایمان والوں کے پاس جائے، ان کو کہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم آپ کے دین میں شامل ہوتے ہیں، ہم آپ کے دین کو مانتے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور دن ان کو ساتھ گزارو، لیکن عصر کے وقت پھر آپ نے یہ کرنا ہے، ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ کا دین ہمیں پسند نہیں آیا، ہم نے آپ کے ساتھ دن گزارا، آپ کا دین ہمیں پسند نہیں آیا، لہٰذا ہم واپس جاتے ہیں۔ تو جو ابھی نئے نئے مسلمان ہیں، تازہ مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ہیں، یہ پکے نہیں ہوئے، تو ان کے دل میں شکوک و شبہات پڑ جائیں گے اور وہ بھی واپس آ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ اگر یہ لوگ اہل کتاب صاحب علم لوگ ہیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو پسند نہیں ہے تو اس دن میں کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اور دوسری بات، اچھا اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح مثال کے طور پر کچھ بچے چالاک ہوتے ہیں نا، تیز ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، تو دوسرے بچے تھوڑے سے نادان سے سادے سے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس اچھی چیزیں ہوتی ہے، تو ان کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں نہیں یہ چیز بہت اچھی ہے، وہ بہت بری چیز ہے، وہ گندی چیز ہے، وہ اس کے مقابل میں نہیں ہے، اور اپنی اس گندی چیز کو پھینک دیتے ہیں، تو اس کے دل میں سادے بچے ہوتے ہیں وہ بھی پھینک دیتے ہیں، تو یہ جا کے جلد سے اٹھا لیتے ہیں، یہ تو اب میرا ہو گیا۔ یہ اہل کتاب کا یہ چکر ہے۔ اگلی آیت میں ایک اور بات یہ اہل کتاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ کہ آپ کسی کی تصدیق مت کرو سوائے اس کے جو تمہاری تابعداری کرے، یعنی آپ مسلمانوں کو یہ نہ کہو کہ آپ ٹھیک ہے، آپ صحیح دین پر ہے، آپ کے پیغمبر ٹھیک ہے، آپ کا قرآن ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا جب تک وہ تمہاری بات نہ مانے۔ اور اللہ نے اس بات کا جواب دیا، قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی تابعداری نہ کریں ان کے نہ مانیں، اللہ نے فرمایا اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، تم مانو یا نہ مانو، تم تصدیق کرو یا نہ کرو، تمہاری تصدیق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب یہ بات کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، یہ اس کی ایک تفصیل ہے، فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم اپنے علاوہ کسی اور کی تصدیق نہ کرو، کیوں کہ جو فضیلت مقام مرتبہ تمہیں ملا ہے، تو اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا دین ٹھیک ہے تو یہ فضیلت کسی اور کو مل جائے گا، یہ مقام کسی اور کو دیا جائے گا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جو تمہیں مقام مرتبہ ملا ہے یہ مقام مرتبہ ادھر چلا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات ایک اور کی ہے، او یحاجکم عند ربکم، کہ اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا دین ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، آپ کے پیغمبر ٹھیک ہیں، تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو یہ مسلمان کہیں گے اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو قرآن بھی ٹھیک ہے، آپ کا پیغمبر بھی ٹھیک ہے، آپ صحیح دین پر ہے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، لہٰذا آپ کے اوپر حجت بازی کریں گے، اللہ کے ہاں جھگڑا کریں گے، آپ کے اوپر دلیل پکڑیں گے۔ دو باتیں ہو گئی، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، قل ان الفضل بید اللہ، کہ تم نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے تصدیق کرے تمہارا جیسا مقام دیا جائے گا، تو فرمایا کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور فرمایا یختص برحمتہ من یشاء کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے مختص کرتا ہے۔ یہ تمہارے تصدیق سے، تمہارے کہنے سے وہ ان میں کوئی بڑائی یا چٹائی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ جس کو فضیلت دیتا ہے مختص کرتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو آج کے سبق میں اہلی کتاب کے تذکرہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ چالاکی کر رہے تھے، تو اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی تاکہ مسلمان خبردار ہو جائیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئے، اگر کوئی ایسا کرے تاکہ ان سے اپنے آپ کو بچائے۔
وقالت طائفۃ، اور کہتی ہے ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس پر، انزل علی الذین آمنوا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، وجہ النہار صبح صبح، وکفروا آخرہ اور کفر کرو آخر دن میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ ایمان سے واپس آ جائے، ولا تؤمنوا اور مت ایمان لاؤ، الا لمن تبع دینکم مگر ان کی تصدیق کرو جو تمہارے دین کی تابعداری کرے، قل آ فرما دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتا کہ دیا جائے گا، احد کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم جس طرح تمہیں مقام دیا گیا ہے، او یحاجوکم یا جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، قل آ فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ بے شک فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء اللہ دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم والا ہے، یختص برحمتہ مختص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔